أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. سورۃ الحج کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے اور آپ کی ڈھارس بندھاتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے نبی، آپ پہلے نہیں ہیں کہ جن کے لیے شیطان اپنی چالوں کے تانے بانے بنتا ہے، بلکہ یہ سلسلہ پہلے انبیاء پہلے تمام رسولوں میں بھی رہا ہے. جو بھی نبی آیا، جس رسول کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اس کے زمانے میں شیطان نے اپنی کاروائیاں کی. اور اگر آپ کے زمانے میں آپ کے ساتھ یہ کچھ ایسا کر رہا ہے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے ہمیشہ جو حق ہے اسے ثابت رکھا ہے، جو باطل ہے اسے اللہ زائل کرتا رہتا ہے، ختم کرتا رہتا ہے. فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول. گزشتہ درس میں اس کا ترجمہ کیا تھا اور تفصیل بھی بیان کی تھی کہ ہم نے کسی رسول کو آپ سے پہلے ولا نبی اور نہ کسی نبی کو آپ سے پہلے ایسا نہیں بھیجا الا اذا تمنا کہ جب وہ خواہش کرے، جب وہ کچھ پڑھے ایک معنی، اور دوسرا معنی کہ جب وہ کوئی خواہش کرے تو شیطان اس کی خواہش کے لیے رکاوٹیں بنتا ہے. القى الشیطان فی امنیتہ. شیطان اس کی تمنا، شیطان اس کی خواہش، شیطان اس کی نیت اور تلاوت میں رکاوٹ بنتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ. شیطان جو دل میں ڈالتا ہے یا شیطان رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس رکاوٹ کو زائل کر دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. اور جو اللہ کی اپنی آیات ہیں اللہ رب العزت انہیں مضبوطی کے ساتھ پکا کر دیتا ہے. جو شیطانی کوئی اشارہ ہے، کوئی شیطانی تمنا خواہش آ گئی یا کوئی بھی معاملہ نبوت کے راستے میں شیطان نے کوئی بھی روڑا
تو اللہ نے اسے زائل کر دیا اور جو اس کا اصل کلام ہے اسے وہ پکا کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت ہی جاننے والا اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، یہ شیطان جو کچھ کرتا ہے وہ دو کام کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی، ان کے لیے فتنہ ہے، ان کے لیے آزمائش ہے۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جن کے دل نافرمانیاں اور گناہ کر کر کے خط سخت ہو گئے ہیں، قاسیہ، قاسی قسوت قلبی کہتے ہیں جب دل پتھر کی طرح سخت ہو جائے، جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں، یا دوسرے معنوں میں گناہ کر کر کے جن کے دل کالے ہو چکے ہیں ان کے لیے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے، بیماری ہے، ان دو دلوں کے لیے شیطان کی یہ کاروائی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ لیکن ان کے برعکس جو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کے دل میں شیطان کی کسی کاروائی سے کوئی خدشہ، کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام برحق ہے، اور جو کچھ بھی ادھر ادھر سے کوئی ملانا چاہتا ہے وہ باطل ہے، اور اسے اللہ ختم کر دے گا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور ظالم جو ہیں وہ گہری مخالفت میں، شقاق کا معنی ہوتا ہے اختلاف اور مخالفت، ظالم لوگ گہری مخالفت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور جو اہل علم ہیں، اہل ایمان ہیں، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ وہ جان لیں، لِيَعْلَمَ، اور اس لیے کہ وہ جان لیں، الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جنہیں علم دیا گیا ہے، دینی علم جن کے پاس موجود ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، وہ یہ جان لیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، اور وہ اس پر مکمل طور پر ایمان لائے، جو کتاب اللہ نازل شدہ ہے اللہ کی طرف سے اس پر مکمل ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف جھک جائیں۔ اخبات کا معنی ہوتا ہے جھک جانا، اللہ رب العزت کی طرف اگر جھکاؤ ہوتا ہے تو وہ یقیناً جب اللہ رب العزت کی آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کے احکام نازل ہوتے ہیں، تو ان کی توجہ ان کی احکام کی طرف، ان آیات کی طرف ہو جاتی ہے، گویا کہ ان کا جھکاؤ اس طرف ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ رب العزت ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ رب العزت ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اہل ایمان کو اللہ رب العزت راہ مستقیم کی، صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اور وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، جو کافر ہیں وہ ہمیشہ شک میں رہتے ہیں۔ اب کافر کو قرآن کریم میں شک ہے، کافر کو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی کی نبوت میں شک ہے، وہ ہمیشہ شک میں ہی رہتے ہیں کہ یہ سچ ہے نہیں، یہ حق ہے نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، جو لوگ کافر ہوئے وہ اس حق سے ہمیشہ شک کی نگاہ میں رہتے ہیں، شک کی شکل میں رہتے ہیں، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، اور وہ اس وقت تک شک میں مبتلا رہیں گے جب تک کہ ان پر اچانک قیامت نہ آ جائے۔ اب اچانک قیامت ہر کسی پہ تو آنے والی نہیں، جو آج کل مر رہے ہیں کافر ان پہ تو قیامت نہیں آ رہی، لیکن معروف ہے من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی۔ قیامت کا معنی فنا ہے، تباہی ہے، جو آدمی مر گیا اس کی گویا کہ اسی دن قیامت آ گئی۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ یہ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، جب تک کہ اچانک ان کی طرف ان پر قیامت نہ آ جائے اس وقت تک یہ شک میں رہیں گے۔ ایک آدمی قیامت تک زندہ ہے تو اس پر قیامت آ گئی، وہ شک کے اندر موجود ہے، اور اگر کسی کو اس سے پہلے موت آ جاتی ہے تو بھی وہ اس شک میں مبتلا ہے۔
کافر کا حال یہ ہے کہ وہ حق پر یقین نہیں کرتا بلکہ وہ شک میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کی آخری انتہا بتا دی قیامت کی، اور قیامت یا موت کی شکل میں ہے یا یوم حشر، اصل قیامت کے دن کی شکل میں ہے، اور یا ہم عذاب یوم عقیم، یا پھر اللہ ان پر ایک بھانج دن کا عذاب لے آئے۔ بھانج دن قیامت کو ہی کہا گیا ہے، اور قیامت کو بھانج دن کیوں کہا گیا؟ بھانج آدمی کون ہوتا ہے یا بھانج عورت کون ہوتی ہے؟ جس کے کوئی بچہ نہ ہو رہا، یعنی وہ اپنی ذات میں آخری ہے، اس کے آگے اس کی اولاد نہیں، نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، اگر مرد ہے نہ مرد ہے وہ بھی بھانج شمار ہوگا، اور اگر عورت ہے اس کے یہاں بچہ نہیں ہوتا تو اس کو بھی بھانج عورت شمار کیا جاتا ہے۔ بھانج اس لیے کہ اس کے آگے کوئی چیز نہیں، قیامت کے دن کو بھانج اس لیے کہا کہ اس کے آگے کوئی دن نہیں۔ آج تو ہر شام کے بعد دن نکل رہا ہے، ایک سلسلہ جاری ہے، لہذا ان دنوں کو نہیں، اس دن کے بعد چونکہ دوسرا دن کوئی نہیں آنے والا، لہذا قیامت کے دن کو بھانج دن شمار کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر اس وقت تک شک و شبہ میں رہیں گے جب تک کہ ان پر قیامت نہ آ جائے، یا اچانک ان پر موت نہ طاری ہو جائے، یا پھر ان پر وہ دن نہ آ جائے جو کہ بھانج ہے، قیامت کا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں دو گروہ بلکہ تین گروہ ذکر کیے، ایک کفار کا، ایک منافقین کا جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور ایک گروہ ہے اہل ایمان کا۔ اہل ایمان کو اللہ رب العزت قرآن کریم پر ایمان لانے کی برکت سے اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی برکت سے ان کے دلوں میں اطمینان موجود رہتا ہے۔ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی لائی ہوئی بھیجی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، وہ اس پر مطمئن رہتے ہیں۔ جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو ان کے دلوں میں اللہ رب العزت اس شیطانی وسوسے کی وجہ سے مرض کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں ہی آیا ہے منافقین کے بارے میں، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، وہ پہلے ہی مرض میں مبتلا ہیں لیکن ان کی مرض میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے، نفاق روز بروز ان کے اندر قدم جماتا چلا جاتا ہے۔ منافقین اور کفار، اور تیسرا گروہ ہے اہل ایمان کا۔ دنیا میں یہ تین ہی گروہ ہو سکتے ہیں، یا اہل ایمان ہیں جو اللہ رسول ملائکہ قیامت کے دن پر کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یا کفار ہیں جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے اور کھلے ہوئے منکر ہیں، یا پھر تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو زبان سے ایمان رکھتے ہیں لیکن دل سے منکر ہیں۔ منافق دو طرح کے ہیں، ایک منافق وہ ہیں جو عملی منافق ہیں، عمل کے اعتبار سے وہ منافق ہیں، عقیدے کے اعتبار سے نہیں، اور ایک ہے جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے منافق خطرناک ترین منافق ہے، کیونکہ وہ ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن باطن میں وہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی ہیں، جہاں دو مرتبہ عبداللہ آئے، ذہن میں رکھیں، عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی ہیں، جب صرف عبداللہ بن ابی بن سلول آئے تو یہ رئیس المنافقین، صحابی کا باپ اور منافقوں کا سردار ہے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافقوں سردار اس طرح کا تھا کہ ظاہر میں کلمہ پڑا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ظاہر میں کہتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، طواف بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، جو کام مسلمان کرتے ہیں ظاہر میں کرتا تھا، لیکن اندر سے اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں تھا بلکہ منافق تھا۔ منافق کا معنی دو ہوگا، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، اور مرا بھی نفاق پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا جنازہ پڑھنے کی کوشش کی بلکہ پڑھا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی تو اگر اس کا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھے گا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے دل سے مجھے مانا نہیں، دل سے ایمان نہیں لایا، دل سے یہ ہمیشہ تمہارے ہمارے خلاف رہا۔ اور منافقین میں سے چاہے کوئی بھی ہو، یہ تو رئیس المنافقین ہے،
اور اس کی خوش قسمتی بھی ایک اعتبار سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دیا کہ اس کا کفن بنا لو۔ ہمارے یہاں زمزم میں کپڑا بھگو کے کفن پہن لیں یا پہنا دیں کسی کو تو سمجھتے ہیں کہ جی بس ہمارے بابا بخشے گئے۔ یہ زمزم میں بھگویا ہوا کپڑا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جسم کے ساتھ ایک عرصہ ٹچ رہا، جس میں مبارک کے ساتھ کپڑا پیوست رہا، اس کپڑے کو پہنایا اور سرور کونین نے جنازہ پڑھایا۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی کہ اے میرے نبی 70 مرتبہ بھی دعائیں مانگو اس کے لیے مغفرت کی، 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھو، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ ہے منافق۔ اور عام منافقی کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں۔ جہنم تو ہے جہنم، درمیان میں ہو، اونچا ہو، سر پر ہو، اور جو سب سے گہرے گڑھے میں ہو، ظاہر ہے سب سے زیادہ عذاب میں وہ مبتلا ہوگا۔ اور یہ ہے منافق۔ یہ سزا کس منافق کی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو عقیدے کا منافق ہے، جو دل سے نہیں مانتا، صرف ظاہراً اسلام کا اقرار کرتا ہے۔ اور جو منافق عملی ہے اس کو منافق کہا گیا، لیکن اس کو آپ اس طرح اس سزا کا مستوجب نہیں کہہ سکتے کہ اسے یہ سزا ہوگی۔ منافق ہے، اور وہ کون سا منافق ہے؟ عملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں 3 نشانیاں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، امانت دی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ 3 نشانیاں بخاری مسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ اور چوتھی نشانی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ جھگڑے میں آئے تو فسق و فجور، گالی گلوچ پہ ہوتا رہے۔ اب یہ بیماریاں ہمارے مسلمانوں میں چاروں پائی جاتی ہیں۔ یہ چاروں بیماریاں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، گالی، اگر اس لفظ کو کہ آیت المنافق، منافق کی 4 نشانیاں اس آیت میں فٹ کریں تو پھر باہر کوئی کم ہی رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں علامت 1، 2، 4 سب سے، نفاق کی تمام علامتوں سے اور نفاق کے تمام کاموں سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ 2 الگ الگ نفاق ہیں، ایک نفاق عملی، ایک نفاق عقیدے کا۔ عقیدے کا نفاق خطرناک نفاق ہے، اور وہ مسلمان ہوتا نہیں تو برائے نام کا مسلمان ہے، اصل وہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں تینوں گروہوں کا ذکر کر دیا اور فرمایا کہ جو منافق ہیں ان کے لیے تو بہت ہی بڑا فتنہ ہو جاتا ہے یہ شیطان کا نبی کی زبان میں کچھ ڈالنا، یا نبی کی جو تمنا ہے اس کے، نبی کی تمنا کیا ہے؟ اسے 10 میں ذکر کیا تھا کہ نبی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو دین لایا ہے لوگ اس کو قبول کر لیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ لوگ یہ دین قبول نہ کریں۔ اب نبی گھبرا جائے، نبی پریشان ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میرا کام پورا نہیں ہو رہا، اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی گھبرانے والی کوئی بات نہیں، پہلے رسول آئے، پہلے نبی آئے، ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال واس کیا، تھوڑا سا عرصہ بھی نہیں، 950 سال واس کیا، لیکن کوئی خاص خاطر کا اثر نہیں ہوا۔ اتنے لوگ کل مسلمان ہوئے جو ایک کشتی میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو لے لو، جانوروں کی ایک ایک جوڑی لے لو، جانوروں کی جوڑی سمیت کل مسلمان اتنے تھے کہ وہ کشتی کے اندر ہی آ گئے تھے 950 سال کے بعد کے نتیجہ۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت بڑا شرف دیا کہ سب سے زیادہ ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، ان کی تعداد تمام انبیاء سے بڑی ہوگی۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ آپ نے دیکھا بہت بڑی جماعت ہے تو آپ نے خواہش کی کہ شاید یہ میری امت ہوگی، تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔
اور جب آپ کی باری آئی تو تا حد نظر، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے، جنت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں سے بھری جائے گی، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بہت ان کی نسبت تھوڑے ہوں گے۔ دوسرے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، آدم علیہ السلام کے ماننے والے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے تک، لیکن ان سب کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ ہمارے نبی کے ماننے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے بڑے شرف سے نوازا کہ سب سے زیادہ امتی عطا کیے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہمت حوصلہ افزائی کر رہا ہے کہ گھبرائیں نہیں۔ اگر کہیں کوئی منافق ہے نہیں مان رہا نہ مانے، کافر ہے نہیں مانتے نہ مانے، آپ اپنا دل پتلا میلا نہ کریں، بلکہ آپ اپنی جگہ پر اپنا کام جو ہے وہ ذمہ داری سے پورا کرتے رہیں۔ منافقین کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا، اور اہل ایمان کا ذکر کیا کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے ایمان میں ہمیشہ ایک آیت نازل ہو، 10 آیت نازل ہو، سورت کامل نازل ہو، ان کے دلوں میں ایمان بڑھتا رہتا ہے، ان کے دلوں میں شک و شبہ کبھی بھی وارد نہیں ہوتا۔ الملک یومئذ للہ، ابھی ملک کی بات آئی ہے کہ اس دن ملک یا حکومت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ صرف اللہ کے ہاتھ۔ اس دن کوئی دوسرا بادشاہ نہیں ہوگا، بادشاہ ہوگا صرف اللہ کا۔ الملک یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلے کرے گا، دوسرا کوئی قاضی نہیں ہوگا، دوسرا کوئی بولنے کی ہمت نہیں رکھے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فی جنات النعیم، وہ جنات النعیم میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کے وارثوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن سوائے اللہ کے کسی اور کی حکومت نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں اور اگلی بات آیات کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق۔ یہ کتاب کسی کے پاس نہیں ہے؟ گزشتہ درس میں اعلان کیا تھا کہ ہم یہ کتاب پڑھیں گے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوغ المرام من جمع ادلۃ الاحکام، کتاب الطہارہ، باب المیاہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ لہ وصححه ابن خزیمہ والترمذی ورواہ مالک والشافعی واحمد۔ یہ بلوغ المرام کتاب کا نام ہے اور بڑی معروف کتاب ہے۔ یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، پہلا ایڈیشن ذرا اونچا کر کے دکھا دیں سب کو، یہ یہاں ہے۔ پہلا ایڈیشن وہ تھا اور اس کے بعد کافی ساری تفصیلات اور شامل کر کے بہت اچھے انداز سے یہ کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے جو دارالسلام نے چھاپا ہے۔ بات وہی ہے، اس میں اضافے ہیں، اس میں اضافے ہیں، وہ فرسٹ کلاس وہی پہلا ایڈیشن ہے، جس کے پاس وہ ہے ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے مؤلف حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور و معروف، بہت بڑے مفسر قرآن، تفسیر قرآن کے بارے میں ان کی 6 کتابیں ہیں، اور حدیث کے ہر فن اور ہر پہلو کے بارے میں بہت بڑی بڑی کتابیں ان کی موجود ہیں، اور تقریباً 150 کتاب کے مصنف ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان میں سے
اگر کوئی کتاب بھی نہ ہوتی سوائے فتح الباری کے تو ان کی عظمت کے لیے یہ کافی تھا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری، بخاری شریف کی آج تک بے شمار شرحیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے جو بہترین شرح شمار ہوتی ہے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے فتح الباری۔ ایک عرصہ تک بر صغیر پاک و ہند میں یہ کتاب تھی ہی نہیں، عربوں میں تھی، پاک و ہند میں نہیں ملتی تھی، کیونکہ کتاب بڑی ہے، 13 جلدوں میں، موٹی موٹی 13 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ ابھی اور بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن شروع میں دارالافتاء نے چھاپی 13 جلدوں میں، 12 جلد کتاب، 13ویں جلد حدیث الساری مقدمہ، اور ابھی کوئی 15 جلد والا ایڈیشن بھی آ گیا ہے۔ تو اس عظیم کتاب کو برصغیر پاک و ہند میں پہنچانے کا شرف نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ والی بھوپال جو ہیں، ریاست بھوپال کے والی اور امیر، ان کو حاصل ہے، جو عالم دین بھی تھے، اللہ رب العزت نے ان کو حکومت دی، دولت دی، انہوں نے حکومت کے اور اپنے خرچ سے فتح الباری مصر سے چھپوا کر ہندوستان میں فری تقسیم کی۔ نیل الاوطار بہترین کتاب ہے فقہ الحدیث کی، برصغیر پاک و ہند میں نہیں تھی، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ برصغیر میں تقسیم کی اور فری تقسیم کی۔ اس طرح اور بہت ساری کتابیں انہوں نے ہندوستان میں متعارف کروائیں۔ اس فتح الباری کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا ہے، حدیث کا انسائکلوپیڈیا کہا جائے، اسے کہا گیا انسائکلوپیڈیا آف سنہ، سنت رسول کا موسوعہ یا قاموس یا انسائکلوپیڈیا، یعنی کوئی بھی مسئلہ چاہیے آپ کو فتح الباری میں سے مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کو اتنی توفیق دی کہ انہوں نے تقریباً 30 سال محنت کی۔ ہم تو پڑھنے میں گھبرا جاتے ہیں کہ بخاری شریف اتنی بڑی اور فتح الباری اتنی بڑی ہم کیسے پڑھیں گے۔ انہوں نے 30 سال کی محنت سے فتح الباری لکھی، بخاری شریف کی شرح لکھی، اور آج دنیا بھر کے علماء کا یہ کہنا ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی خدمت کا جو حق تھا امت پر وہ ادا کر دیا ہے۔ امت پر جو واجب تھا حدیث کے سلسلہ میں جو حق تھا وہ حافظ ابن اسقلانی نے ادا کر دیا۔ اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری بخاری شریف کی شرح اور بھی لکھی گئی۔ انہیں حافظ ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 150 کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی لکھی بلوغ المرام، جو ابھی ہم آج شروع کر رہے ہیں، اس کی پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ یہ تقریباً 1600 حدیث کی کتاب ہے، مختصر ہے، 1620 کل ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک جلد اس کی اور ہے، اسی سائز کی تقریباً، اور یہ ترجمہ حاشیہ شرح سمیت ہے۔ اصل عربی کی کتاب انہوں نے دارالسلام میں پاکٹ سائز کی بچھا دی، یعنی جیسے یوں سمجھ لیں کہ یہ موبائل ہے، 3 موبائل اکٹھے کر کے رکھے جائیں نا اوپر نیچے، تو بخاری یہ بلوغ المرام بن جاتی ہے، جو دارالسلام نے چھاپی پہلے۔ غرض یہ کہ کتب حدیث میں سے انتہائی مختصر کتاب یہ حافظ ابن اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور انہوں نے مقدمہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ کوئی مختصر کتاب لکھیں جس میں تقریباً سارے مسائل آ جائیں اور طویل بحثیں اس میں نہ ہوں، مختصر انداز سے دین کا ایک نقشہ پیش کر دیں۔ تو انہیں اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی اور انہوں نے بلوغ المرام حدیث جمع کی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص 30 سال ایک کتاب حدیث کی شرح لکھنے میں لگائے، اس کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت نے علوم سنت اور علوم حدیث کا سمندر اکٹھا کر دیا۔ اب اس سمندر میں سے خاص موتی چن کر اس نے 1600 حدیث کی یہ کتاب الگ سے تیار کی، تاکہ عوام کے لیے جن کے پاس وقت کم ہوتا ہے ان کے لیے مختصر کتاب بن جائے۔ جو پاکٹ سائز ہے وہ انہوں نے اس لیے سے بنائی کہ لوگ حفظ کر لیں۔ اور آج کل سعودی عرب میں ایسے بہت لوگ موجود ہیں کہ جن کو بلوغ المرام زبانی یاد ہے، یہ کتاب زبانی یاد ہے، اور بلوغ المرام ہی نہیں، میں خود ایسے آدمیوں سے ملا ہوں کہ قرآن کریم کے حافظ، پوری بخاری شریف کے حافظ، پوری مسلم شریف کے حافظ، قرآن کے حافظ،
بخاری کے حافظ، مسلم کے حافظ، اور وہ آگے چل رہے ہیں کہ سیاستہ کے حافظ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کسی کو شوق دیتا ہے، توفیق دیتا ہے تو یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ مختصر کتاب جو ہے یہ پاکستان کی چھاپی تاکہ لوگ ساتھ رکھیں، پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، حفظ کرنا چاہیں حفظ کر لیں۔ اس کتاب کو برصغیر پاک و ہند کے نہیں بلکہ دنیا کے بہت سارے مدارس دینیہ نے اپنے درس میں باقاعدہ نصابی کتاب رکھا ہوا ہے۔ نصابی کتاب کا معنی یہ کہ اس کتاب کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے مدارس میں یہ پہلی دوسری کلاس میں اس کو شروع کرتے ہیں چھوٹی کر کے کہ 1600 حدیث ہے صرف، اس کے بعد مشکات، اور پھر اس کے بعد ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بخاری، مسلم حدیث کی بڑی کتابیں۔ تو یہ جتنی مختصر ہیں اتنی جامع ہیں، یعنی تمام کتب حدیث میں سے خلاصہ لے کر اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اور جس طرح بخاری شریف کی بے شمار شرح لکھی گئیں، فتح الباری بہترین شرح ہے۔ اور ایک نقطہ یہاں ذکر کر دوں، میرا خیال ہے پہلے بھی یہاں میں نے ذکر کیا ہے کبھی، بلکہ بار بار یہ موقع آتے رہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری لکھ دی، چھپ گئی، شائع ہو گئی، دنیا میں پھیل گئی۔ اور ہندوستان میں جس وقت یمن کے عالم امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نیل الاوطار پہنچی، تو میں نے نام لیا ہے پہلے کہ نواب صدیق حسن خان کے حوالے سے وہ بھی پہنچ گئی فتح الباری کے ساتھ ہی۔ تو بعض علماء نے، اہل یمن، اہل حجاز، اہل ہند نے کہا امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے یہ اتنی زبردست کتاب لکھی ہے نیل الاوطار، تو آپ کیوں نہیں بخاری شریف کی شرح لکھتے؟ نیل الاوطار اصل میں شرح ہے منتقل اخبار کی۔ یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، امام ہیں، ان کے دادا ہیں ابو البرکات المجد ابن تیمیہ، ان کی کتاب ہے منتقل اخبار، اس میں بھی 1600-1800 حدیثیں ہیں کل۔ اس کی شرح لکھی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو علماء یمن میں سے ہیں۔ اس شرح میں انہوں نے علوم سنت کے دریا بہا دیے، بہترین کتاب لکھی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ عالم بہت بڑے عالم ہیں، حدیث کے بڑے ماہر ہیں، اور علوم سنت پر بڑی گہری اور بہت وسیع نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بخاری کی شرح کیوں نہیں لکھتے؟ تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا فتحہ لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہو جانے کے بعد ہجرت کا معاملہ ختم ہو، مکہ فتح ہو گیا، ہجرت کا معاملہ ختم ہو گیا۔ لا ہجرت بعد الفتح ولا فتح بعد الفتح، اور فتح الباری کے بعد بخاری کی شرح لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے حق ادا کر دیا، اب اسی کو مزید کچھ لکھنا، اسی پہ محنت کرنا، کام کرنا، کوئی اس کی حیثیت نہیں رہی۔ اتنی اہم کتاب تھی فتح الباری۔ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں اس طرح کی بڑی کئی ایک نکات ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کہا لا ہجرت بعد الفتح ولا فتح بعد الفتح، فتح کو انہوں نے کتنے بہترین لفظوں میں استعمال کیا۔ انہوں نے لفظ امامہ کو بڑے بہترین لفظوں میں استعمال کیا، امامہ اور امامہ۔ امامہ یہ جو پگڑی ہوتی ہے اس کو امامہ کہتے ہیں، عین کے ساتھ، عین کی زبر امامہ، اور اگر الف کے ساتھ ہو، الف کی پیش کے ساتھ تو ہوتا ہے امامہ۔ امامہ پگڑی، اور امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، امامہ بنت زینب، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام امامہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جماعت کرواتے ہوئے امامہ کو اٹھایا ہوا تھا کندھے پر، جب رکوع کرتے سجدہ کرتے تو امامہ کو بٹھا لیتے، جب اٹھتے تو دوبارہ کندھے پہ بٹھا لیتے۔ یہ واقعہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں تو فٹافٹ کہتے ہیں کہ تیری نماز ٹوٹ گئی ہے، تیرا پاؤں جگہ سے ہل گیا، تیری نماز ٹوٹ گئی، تو نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا، باندھا ہوا ہاتھ، نماز ٹوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اپنی نواسی کو کندھے پر اٹھا کر، رکوع سجدہ کے لیے بٹھا دیتے، کھڑے ہوتے، پھر دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے۔ کوئی شخص اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں اگر ٹوپی گر جائے تو اٹھا کے نہیں رکھتے سر پر، پہلے دوسرا آ کے اٹھا کے رکھے گا، وہ الگ بات ہے۔
وہ رکھے گا، غصہ بھی نکالے گا۔ اگر کوئی بغیر ٹوپی کے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں نا، پیچھے سے ٹھاک سے آ کے اس کے سر پہ مار۔ لیکن نمازی جس کے سر سے ٹوپی گری ہے وہ نہیں اٹھا رہا، اسے معلوم ہے کہ میری حرکت ہو جائے گی، میری نماز جاتی رہے گی۔ کسی نے پوچھا، کہا امام شوکانی رحمۃ اللہ سے کہ امام صاحب اگر ٹوپی سر سے گر جائے تو کیا اٹھا کے دوبارہ سر پہ رکھ سکتے ہیں؟ اب امام صاحب رحمۃ اللہ کے علم اور ان کی عقل، ان کی دانش، ان کا ادب دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کر جماعت کروا دی، تم امامہ اٹھا کر سر پر نہیں رکھ سکتے۔ لفظ دونوں ایک جیسے، ایک عین کے ساتھ ہے، ایک الف کے ساتھ۔ پگڑی والا عین کے ساتھ اور الف والا نواسی کے لیے نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کر کندھے پہ بٹھا کر جماعت کرا دی، 4 رکعتیں پڑھ لی، اور تم امامہ اٹھا کر سر پہ نہیں رکھ سکتے۔ وہی امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے یہ کہا لا ہجرت بعد الفتح ولا فتح بعد الفتح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ چھوٹا سا مجموعہ ہے، اور اس کی بہترین صفت یہی کیا کم ہے کہ اس شخص نے اس کو مرتب کیا ہے جو علم کے سمندر سے ہوتے لگاتا ہوا موتی نکال کے لایا ہے۔ 1600 موتی صرف اکٹھے کی اس کتاب میں، اور یقین جانیں کہ میں اپنی ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں۔ چھوٹی سی کتاب ہے اور میں اس کو ایک عرصے سے اپنے قریب رکھتا ہوں، یعنی یہ نہیں کہ میں ہر وقت اسی کو پڑھتا رہتا ہوں، لیکن اپنے قریب رکھتا ہوں۔ اس کا کوئی نئے سے نیا ایڈیشن، اس کی کوئی نہ کوئی شرح تو میری نظر میں ہوتی ہے۔ آج کل اس کی بڑی بڑی شرح آئیں، سبل السلام کے نام سے بلوغ المرام کی شرح، امام صنعانی یہ بھی یمن کے ہیں، بہت بڑے عالم، بہترین شرح ہے سبل السلام۔ اس کا اردو ترجمہ بھی پاکستان میں مولانا سلیمان کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہ چھپ چکی ہے۔ سبل السلام ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اور علماء نے اس کی شرح لکھی۔ آج کل بالکل تازہ ایک شرح آئی ہے التبیان، وہ 13 جلدوں میں، اسی کتاب کی شرح 13 موٹی جلدوں میں چھپ کے آئی ہے۔ تو یہ شرح پڑھنا لمبا کام، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ لمبا کام، اور آپ کہیں گے کہ یہ سارا مولویوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ ہر آدمی اتنا وقت تو نہیں دے سکتا ہے کہ انجینئر ہے، کہ ڈاکٹر ہے، کہ پروفیسر ہے، اپنے اپنے کام لگے ہوئے۔ ایسے میں کسی کو چھوٹی سی کتاب چاہیے تو اس کے لیے بہترین کتاب بلوغ المرام ہے۔ میں تجربہ بتانے لگا تھا کہ ام القویل میں، یوں ہی ایک شہر ہے جہاں میں کافی عرصہ رہ کے آیا ہوں، دبئی میں تقریباً 17 سال رہا۔ اس دوران درس وغیرہ کے سلسلہ میں الحمدللہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک نوجوان تھے گجرات کے، الطاف صاحب، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، وہ آگے اور آگے چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، وہاں موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو وہاں ہوتے ہوئے انہیں میں نے ایک نسخہ دے دیا، یہ ایک جلد میں بھی چھپی ہے۔ مولانا عبدالتواب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں ملتان میں، انہوں نے لکھی ہے، جو ہاتھ سے لکھتے ہیں، بڑا کمپیوٹر کی طرح باریک ہاتھ سے لکھا ہوا ایڈیشن ہے، وہ ایک ہی جلد میں مکمل ہے۔ وہ ایک جلد میں نے ان کو دے دی، اس وقت تک یہ تھی نہیں، دارالسلام ابھی اس پوزیشن میں نہیں آیا تھا۔ دارالسلام کی اب اس وقت ابھی چند ایک کتابیں چھوٹی چھوٹی چھپی تھیں، میں اس وقت یہاں آیا تھا الحمدللہ حج کرنے کے لیے وہاں سے، تو میں یہاں سے ہوتا ہوا گیا تھا۔ بہرحال وہ ایک جلد میں نے ان کو دے دی، میں نے کہا کہ الطاف صاحب آپ کے پاس تو زیادہ وقت نہیں ہوتا، آپ یہ مطالعہ میں رکھا کریں۔ آپ یقین مانیں کہ کچھ عرصے کے بعد الطاف صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ چونکہ دوسرے شہر میں چلے گئے، وہ کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ کسی مسئلے کی ضرورت پڑے اور میں اس کو کھولوں اور وہ نہ ملے۔ یعنی اس کتاب کا امتیاز دیکھیں کہ ایک دوسرا آدمی یہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے جب بھی کسی مسئلے کی ضرورت پیش آئی میں کتاب لیتا ہوں۔ کتاب کے آغاز میں آپ جانتے ہیں کہ فہرست ہوتی ہے، جیسے یہ صفحات ہوتے ہیں فہرست کے، کہتے ہیں کہ میں فہرست کھولتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ساری فہرست ہے، فہرست کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں باب چیپٹر کہاں ہے اور یہ مسئلہ کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
کہ مجھے آج تک جس مسئلے کی ضرورت پڑی وہ اس میں سے مل جاتا ہے۔ مولویوں سے جان چھوٹی یا نہیں؟ یہ بہترین کتاب ہے اور اس کی شرح بھی بہت ساری لکھی گئی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ لیٹسٹ شرح جو اس کی آئی ہے وہ 13 جلدوں میں ہے التبیان کے نام سے، اور علماء اکرام آج تک اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ کوئی ترجمہ لکھتا ہے، کوئی شرح لکھتا ہے، کوئی تبویب کرتا ہے، کوئی تخریج کرتا ہے، کوئی حدیث کے حوالے مزید کرتا ہے۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انداز سے بڑی خدمت کی کتاب کی۔ اس کتاب کی میں نے پہلی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پہلے ہے کتاب الطہارہ، کتاب الطہارت یعنی طہارت کے مسائل، غسل، تیمم، وضو اور قضائے حاجت استنجا، یہ چاروں چیزیں طہارت میں شامل ہیں۔ قضائے حاجت کے بعد استنجا، اگر کسی کو جنابت ہے تو غسل، اور اگر کسی کو جنابت نہیں ہے تو وضو، اور اگر پانی نہیں یا بیمار ہے تو تیمم، یہ چاروں چیزیں طہارت میں شامل ہیں۔ اس سٹارٹ میں رکھا کتاب الطہارہ یعنی طہارت کے مسائل، اور پہلا باب شروع کیا اور وہ ہے باب المیاہ، پانیوں کا باب۔ اب میاہ جو ہے، پانی تو پانی ہوتا ہے، تو یہ میاہ پانیوں کا باب۔ یہ میاہ جمع کا صیغہ اس طرح استعمال کیا کہ پانی بارش کا بھی ہوتا ہے، پانی سمندر کا بھی ہے، پانی دریاؤں ندی نالیوں کا بھی ہے، پانی کنویں کا بھی ہے، اور پانی جھوٹا بھی ہے اور پانی بغیر جھوٹے کے بھی ہے۔ پانی وہ بھی ہے جس میں کوئی چیز ابھی نہیں ملی، اور پانی وہ بھی ہے جس میں کچھ مل گیا۔ شربت بھی تو پانی ہے نا، اور جو عورتیں آٹا گوندتی ہیں ساتھ پانی رکھا ہوتا ہے، اس میں آٹے کا تھوڑا رنگ آ جاتا ہے وہ بھی پانی۔ تو پانی کی مختلف اقسام ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، باب المیاہ، پانیوں کے مسائل کا باب۔ پانیوں کے مسائل و احکام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اس سلسلہ میں ایک پانی چونکہ سمندر کا بھی ہے۔ سب سے پہلی حدیث ذکر کی سمندر کے پانی کے بارے میں، یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، رواہ الاربع جو کہا ہے، یہ 4 سنن اربع ہیں، ان چاروں میں ہے، اور ساتھ کہا گیا کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، 13-14 جلدوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ، ہندوستان سے الدار السلفیہ بمبے سے مولانا مختار نقوی رحمۃ اللہ نے اشاعہ کی ہے، اس میں بھی ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، اور امام خزیمہ نے اسے صحیح کہا، امام ترمذی نے صحیح کہا، موطا امام مالک میں بھی ہے، اور مسند امام شافعی میں بھی ہے، اور مسند امام احمد، یعنی حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے، اور سند کے اعتبار سے اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ موطا امام مالک میں تھوڑا تفصیلی واقعہ ہے، یہاں انہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے مختصر کلمات لیے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انہوں نے سمندر سے چند موتی چنے ہیں، چند کلمات جو تھوڑے کلمات تھے وہ یہاں لے لیے اور اشارہ دے دیا کہ یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے۔ موطا امام مالک میں ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس پانی سے وضو کریں تو پیاسے مر جائیں گے، وضو کے لیے پانی نکل جائے گا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال تھا جو حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نہیں، لیکن موطا امام مالک میں یہی حدیث ہے، اس میں یہ تفصیل بھی موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے بہترین انداز سے تلخیص کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا، کیونکہ صحابی پوچھ رہا ہے، تفصیل ساری چھوڑ دی یہاں، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا هو الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک ہے، هو الطہور ماؤہ، طہور کا معنی پاک، جو بذات خود پاک ہے، اور ساتھ ہی مطہر، جو پاک کرنے والا بھی ہے، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ ایک بات یہ کہہ دی کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اور ساتھ ہی صحابی نے صرف پانی کا پوچھا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی مسئلہ ایک اور بتا دیا کہ صحابی کہہ رہا ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے، وضو کر لیں یا نہ کریں،
تو ظاہر ہے کہ سمندر میں جو جانور ہیں ان کو ان کے شکار کی کوئی مردہ جانور مل جائے اس کی ضرورت پڑے گی. اسے پانی کے بارے میں شک ہے تو اس سے جانور کے بارے میں یقیناً شک ہوگا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ سوال کیے بغیر جواب دے دیا اور فرمایا البحر الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اور سمندر کا مردہ حلال ہے. یعنی اضافی طور پر جواب دے دیا کہ اگر سمندر میں جو سمندری جانور ہے وہ مردہ بھی پایا جائے تو وہ حلال ہے. 3 اماموں میں سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تینوں کا کہنا ہے کہ ہر وہ جانور جو صرف پانی میں زندہ رہتا ہے، پانی کے بعد زندہ نہیں رہتا، وہ حلال ہے. زندہ ملے تب حلال ہے، مردہ ملے تب حلال ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا الحل میتتہ کہ سمندر کا مردہ بھی حلال ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ صرف مچھلی ہے جو حلال ہے، زندہ ملے تب، مردہ ملے تب، باقی جانور جو ہے وہ نہیں. جبکہ 3 امام جو ہیں وہ اس حدیث کے اصل مفہوم کو لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق فرمایا البحر الحل الطہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اس کا مردہ حلال ہے. آپ نے نہ مچھلی کہا، ایک ہی لفظ کہنا تھا تو آپ مچھلی بھی کہہ سکتے تھے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی، سمجھ کا لفظ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اور بہت احادیث میں استعمال ہوا. یہاں آپ نے یہ نہیں کہا بلکہ الحل میتتہ، سمندر کا مردہ بھی حلال ہے. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سا جانور ہے جو صرف پانی میں زندہ رہ سکتا ہے، وہ حلال ہے. وہ مچھلی ہو یا کوئی اور ہو، وہ کوئی اور ہو، اس کی تفصیلات جو ہے وہ انشاءاللہ کسی سے موقع پر ذکر کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہمیشہ سائل کے سوال کو اتنا ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ جتنا ضروری ہوتا اضافہ بھی کر دیتے تھے. اور مفتی کے فتویٰ دینے کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اسے چاہیے کہ اگر مسئلے کا کوئی متعلقہ پہلو ہے تو وہ بھی بیان کرے، تاکہ سائل نے نہیں پوچھا اس کو ضرورت پڑے گی آپ اس کو بھی بیان کر دیجئے. جیسے کوئی آدمی کہتا ہے کہ 3 وتر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اب آپ اسے کہیں کہ 3 وتر پڑھنے کا یہ طریقہ ہے جو وہ پڑھ رہا ہے تو بات ختم ہوگی. اسے آپ 3 وتر پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، تینوں بیان کر دیجئے تاکہ وہ دیکھے کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے، کون سا صحیح ترین ہے اور کون سا ثابت ہی نہیں ہے. یہ 3 طریقے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے کیونکہ درس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پڑھنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی ضروری سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو کھانا آ گیا ہے، کھانا کھائیں. یہ انشاءاللہ 1 حدیث 2 حدیث 3 حدیث جتنی اللہ توفیق دے گا 20-25 منٹ جو ہیں وہ اس کے لیے ہوا کریں گے اور 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ تفسیر کے لیے، جیسا کہ آپ کے بولیں. اگر اس میں پشتو زبان والا ترجمہ ہو تو یہ حدیث میں بلوغ المرام کا مجھے امید ہے کہ ہوگا، کیونکہ اس کا اردو میں ہے، انگلش میں ہے، کئی دوسری زبانوں میں ہے تو پشتو میں بھی ہوگا. اب اگر معلوم کرنا ہو تو یہ پشاور سے پتہ چلے گا صحیح بات، کیونکہ وہاں تو پشتو چل رہی ہے نا، تو آپ کو پتہ کروا دیں گے انشاءاللہ، کوئی ایسی بات نہیں. قرآن تو یہاں سے ملا، قرآن تو پشتو میں ہے، پشتو یہاں سے ملا، میں لے کے گیا. اسی لیے کہا کہ قرآن تو پشتو میں ہے اور وہ تو چونکہ مجمع ملک فہد جو ہے، ملک فہد کنگ فہد قرآن کمپلیکس، انہوں نے چھاپا ہے اور دنیا بھر میں پھیلایا ہے. یہ چونکہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث ہے اور کچھ ادارے وہ بھی کام کر رہے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا پشتو ترجمہ بھی مل جائے گا. اردو میں یہ موجود ہے، یہ ترجمہ ہے، مولانا محدث ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. اسی طرح کئی اور ترجمے بھی ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ